یہ بات بھی مجھے عجیب طریقے سے پتہ چلی جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آنکھوں کا آپریشن کرایا، آج 1 مہینہ ہوا ہے، تو اس میں میری اپنی جو آنکھیں ہیں ان کے اندر موتیا ہوا تھا، سفید موتیا، اور اس کا آپریشن ہوا تو دونوں آنکھوں میں سے جو قدرتی لینز ہیں وہ ڈاکٹرز نے نکال کے تو مصنوعی لینز ڈال دیے، اور جس کی وجہ سے اب مجھے اینک کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ اینک جو ابھی میں نے لگائی ہوئی ہے، یہ مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جو روشنیاں تیز ہوں تو آپ لگا لیا کریں، کیونکہ آپ کی آنکھیں زیادہ تیز روشنی ابھی برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کی آنکھوں میں پہلے مدھم قسم کے دھندلے لینز تھے تو اس میں سے زیادہ روشنی جاتی نہیں تھی، تو اب جب کہ لینز کلیئر ہیں تو آپ کی آنکھوں میں تیز لائٹ جاتی ہے، تو کبھی کبھی آپ چاہیں تو کوئی تھوڑی ڈارک اینک 0 کی آپ لگا لیا کریں، تو ویسے نمبر کی اینک کوئی نہیں ہے۔ تو 1 مہینے سے مجھے یہ تجربہ ہوا کہ جب سے میں نے لینز لگوائے ہیں جو کہ آرٹیفیشل لینز ہیں اور کلیئر ہیں اور ان میں کوئی دھندلا پن نہیں ہے، تو مجھے کئی چیزیں جو پہلے نظر ہی نہیں آتی تھی وہ نظر آنی شروع ہو گئی۔ کئی رنگ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا اور مجھے سمجھتا تھا کہ ایسے ہی ہوتے ہیں رنگ، اور مجھے اپنے کئی کپڑے جو وارڈروب میں ہیں ان کے رنگ اب ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں۔ میں کہتا یہ پڑے پڑے ان کے رنگ کیسے بدل گئے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے کہ جو کنیکشن میرے برین کا میرے اپنے لینز سے تھا، ابھی تک وہ کنیکشن برین کا یہ ان لینزز سے نہیں بنا، اور یہ جو دونوں لینز ہیں یہ اپنے اپنے امیج بھیجتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کمپٹیشن ہوتا ہے کہ کس کا امیج زیادہ ایکسیپٹیبل ہوگا دونوں لینزوں میں سے، اور پھر برین فیصلہ کرتا ہے کہ دونوں کے امیج کو کیسے مرج کرنا ہے۔ تو یہ کچھ مشکلات سب کو پیش آتی ہیں جو اس آپریشن سے گزرتے ہیں، تو میں گوگل پہ جا کے سرچ کر رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے، اور وہاں سرچ کرتے کرتے مجھے پتہ چلا کہ جو کنیکشن تھا میرے لینز سے میرے برین کا پچھلے حصے کا، وہ کنیکشن ٹوٹ گیا ہے، اور جو نئے لینز ہیں ان کا کنیکشن ابھی پوری طرح اسٹیبلش نہیں ہوا۔ اور پھر وہاں ڈیٹیل میں پڑھتے پڑھتے ایک سٹڈی میں آ گئی کہ جو لوگ ہیروئن چھوڑتے ہیں یا جو لوگ شراب چھوڑتے ہیں اور جو لوگ کوکین چھوڑتے ہیں یا کسی قسم کی ڈرگز کو، چرس کو چھوڑتے ہیں، ان کو بھی کنیکشن کی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں۔ یہ جو کنیکشنز ہیں، جو نیورونل کنیکشنز ہیں، یعنی ہمارے دماغ کے اندر جو نرو سیلز ہیں، ان کے جو آپس میں کنیکشنز ہیں، یہ نشہ چھوڑنے کے بعد کچھ دیر بعد بنتے ہیں، اور جب تک یہ کنیکشن بنتے ہیں بندے کو بے چینی رہتی ہے، جو کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ آپ کو جو بے چینی ہوتی ہے، بیٹھے بیٹھے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں، جہاں جانے سے منع کیا ہے ادھر چلے جائیں، تو اس بے چینی کی وجہ یہ ہے کہ ابھی وہ کنیکشن نہیں بنے جو کہ آپ کی نارمل فنکشننگ کے لیے لازم ہے۔ اور میں جو سٹڈی پڑھ رہا تھا اپنی آنکھوں کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تقریباً 3 مہینے لگتے ہیں کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ باہر سے لگے ہوئے لینز کے ساتھ امن چین بنا کے رکھ سکے۔ ابھی دماغ کہتا ہے کہ مجھے وہی لینز چاہیے اپنے والے، وہ اچھے تھے یا برے تھے، وہ میرے تھے۔ ہمارے جسم میں ایک یہ سینس بہت زیادہ ہے کہ یہ چیز میری ہے کہ یہ چیز میری نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ہمارے جسم میں ہو، جیسے کوئی چیز چبھ جائے یا شیشہ یا کوئی چیز، تو جسم اس کو قبول نہیں کرتا، جسم اس کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ جو پرائی چیز ہوتی ہے اس کو جسم ریجیکٹ کرتا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ نشے کی بیماری میں جسم نشے کو ریجیکٹ کرنے لگتا ہے، کیونکہ ایک دن جسم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نشہ میرا اپنا کیمیکل نہیں ہے۔ شروع میں پتہ نہیں چلتا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جسم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو کیمیکل، یہ جو الکوہل ہے یا ہیروئن ہے یا کوکین ہے، یہ میرا اپنا کیمیکل نہیں ہے۔ شروع میں دماغ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے، کیونکہ اس کی شکل اس کے اپنے کسی کیمیکل سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔ جیسے چائے ہے، اس کے اندر کیفین ہوتی ہے،
اور ہمارے جسم میں ایک اور کیمیکل ہوتا ہے جس کی شکل کیفین سے ملتی ہے، اور اس کیمیکل کا نام ہے اڈینوسین، جو ہمارے جسم کے اندر اپنا کیمیکل ہے، اور اس کیمیکل کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بتائے کہ ہم تھک چکے ہیں اور ہمیں نیند آئی ہوئی ہے۔ اڈینوسین اس لیے ہوتا ہے، اور باہر سے جو اس کا ہم شکل کیمیکل ہے اس کا نام ہے کیفین، جو ہمارے دماغ میں جا کے یہ پیغام دینا شروع کر دیتا ہے کہ تم تھکے ہوئے نہیں ہو اور تمہیں نیند کوئی نہیں آئی ہوئی۔ اور جب ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں نیند آئی ہوتی ہے اور ہم چائے پیتے ہیں جس میں کیفین ہوتی ہے، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے جھوٹ موٹ کہ ہم تھکے ہوئے نہیں ہیں اور ہمیں نیند بھی کوئی نہیں آئی ہوئی، اور ہم بھاگم بھاگ کام کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایسی ہی سچویشن ہے جیسے کسی بلڈنگ کے باہر کوئی دو گارڈ کھڑے ہوں، اور وہ اس لیے کھڑے ہوں کہ دشمن کو اندر نہیں جانے کی اجازت دینا۔ گارڈ اس لیے کھڑے ہیں کہ کوئی دشمن اندر نہ چلا جائے، لیکن کوئی دشمن یہ سازش کرتا ہے کہ ان گارڈوں کی جگہ اپنے دو بندے کھڑے کر دیتا ہے اسی لباس میں، تو اب یہ جو گارڈ ہیں کیا کریں گے؟ دشمن کو جانے دیں گے اندر۔ تو اسی طرح یہ جتنے بھی کیمیکلز ہیں، یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ ان کی شکل و شباہت ہمارے کسی اپنے کیمیکل سے ملتی ہے، اس لیے ہمارے جسم ان کو جلدی پہچان نہیں پاتے، لیکن آخر کار ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے جسم پہچاننے لگتے ہیں اور ان کو تباہ کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے ڈیزیز کانسیپٹ اچھی طرح سے سنا ہوا ہے کہ ڈیزیز کانسیپٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ نشہ استعمال کرتا ہے، ایک دن اس کا جسم یہ پہچان لیتا ہے، اور یہ جینز کی وجہ سے یہ صلاحیت ہوتی ہے، اور وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ جو کیمیکل میرے جسم میں جا رہا ہے یہ میرا نہیں ہے، اور مجھے اس کو ختم کرنا ہے، مجھے اس کے خلاف چلنا ہے۔ ان کا جسم نہیں پہچان سکتا، ان کے اندر وہ جینز نہیں ہوتی، ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی، اور زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ان کیمیکلز کو پرائے کیمیکل کے طور پر پہچان سکے۔ 90% لوگوں کے جسم میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، پر 10% لوگ ہیں جن کے جسم سینسٹیو ہوتے ہیں اور وہ پہچان لیتے ہیں۔ لیکن میں جو بات کر رہا تھا اس کانٹیکسٹ میں کہ یہ جو لینز ہیں، میں اب اپنے دماغ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم نے ان کو اپنا سمجھنا ہے۔ اچھا، یہ بھی ممکن ہے جسے آٹو سجیشن کہتے ہیں، جو ایک پروسیس ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو آپ کچھ باتوں کا یقین دلانا چاہیں تو دلا سکتے ہیں، جیسے نیورو پلاسٹیسٹی کے ذریعے۔ اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میرا دماغ میرے ان لینزز کو جو میرے لیے بہت اہم ہیں ان کو اپنا سمجھنا شروع کر دے، اور ان کو پرایا نہ سمجھے، اور ان کو قبول کر لے، اور ان کے ساتھ کنیکشن بنا لے، اور ان کے ساتھ رشتہ بنا لے۔ یوزولی آپ کا کہنا یہ ٹھیک ہے کہ آخر کار زیادہ تر لوگ جو موتیے کا آپریشن کراتے ہیں اور ان کو لینز ڈالے جاتے ہیں، برین کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی کہ اب پرانے لینز گئے تو میں اس کو قبول کر لوں۔ لیکن اگر آپ کوشش کریں تو یہ کام تیزی سے ہو سکتا ہے جب آپ اپنے آپ کو سجیشن دیں کہ آپ کا برین یہ بات سمجھ لے، سن لے اچھی طرح سے کہ یہ جو لینز ہیں میرے پاس ان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور پرانے لینز کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ تو اگر آپ نشہ چھوڑتے ہیں اور آپ کے دماغ میں بے چینیاں ہوتی ہیں اور آپ کے پاس آپشن نہیں ہے واپس پرانے نشے کی طرف جانے کی، آپ نئی زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے برین کو یہ میسج تو دینا ہوگا کہ کچھ دن صبر کرنے کے بعد ہم نئے سرے سے ایک زندگی گزار سکیں گے، اور آپ کا دماغ قبول کر لے کہ اب مجھے نشہ نہیں ملے گا۔ کیونکہ یہ باتیں جو ہیں جو کہ سائنس نے ایک دوسرے فیلڈ سے دریافت کی ہیں، تو جب یہ باتیں میں نے بتائیں اپنے آنکھوں کے ڈاکٹر کو کہ یہ میں نے کوئی ریسرچ پڑھی ہے، تو اس نے بڑی کچھ دلچسپ باتیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آئی ڈراپس دے رہے ہیں کہ جو ایسی دوائیوں پہ مبنی ہیں کہ جو آپ کے دماغ کو یقین دلائیں کہ یہ لینز آپ کے اپنے ہی ہیں۔ ایسی دوائیاں بھی ہوتی ہیں، شاید آپ نے سنا ہو کہ جب کسی کو کڈنی ٹرانسپلانٹیشن ہوتی ہے
تو ان کو پھر ایسی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں کہ جو پرائی کڈنی ان کو لگی ہے جسم قبول کر لے. ایسا سنا ہوا آپ نے کبھی؟ اسٹیرائڈس اور کچھ اور دوائیاں ہوتی ہیں, کہتے ہیں وہ تو ہم آپ کو آلریڈی دے رہے ہیں. میں نے کہا آپ خامخواہ دے رہے ہیں, مجھے ویسے ہی بتا دیتے, میں اپنے آپ کو ویسے ہی سمجھا لیتا. انہوں نے کہا کہ نہیں, ویسے نہیں سمجھایا جا سکتا, یہ جو دوائیاں ہیں یہ دوائیاں آپ کے لیے ضروری ہیں اور آپ ان کو آنکھوں میں اسی طرح ڈالتے رہیں جیسے کہ آپ کو کہا گیا. کبھی کبھی آپ نے اس تجربے میں سے بھی آپ گزرے ہوں گے کہ آپ کا ایک پرانا گھر ہوگا جو کہ بھاٹی دروازہ گوال منڈی یا وسن پورے میں ہوگا, اور آپ نے وہ گھر چھوڑا اور آپ ڈیفنس میں چلے گئے فیز 5 میں, یا گلبرگ میں چلے گئے, یا کینٹ میں چلے گئے, اور آپ کا کوئی گھر کا بزرگ ڈپریشن میں چلا گیا. ایسا کبھی سنا آپ نے؟ تو ان کو پرانا گھر کیوں یاد آتا ہے جبکہ نیا اچھا گھر ملا ہوتا ہے؟ برین کو عادت ہے نا. تو یہ بات ہمیں اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ مجھے بھی باقاعدہ صدمے کی کیفیت میں سے گزرنا پڑا اپنے ان لینزز کے کھو جانے سے جو میرے کام کے نہیں تھے. گریف ریکوری کی بات ہے نا, تو پھر گریف میں آپ اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں یہ بہتر تھا, اب یہ بہتر ہو گیا ہے, ایسا کرنے سے بہتر ہوگا. تو جب آپ نشہ چھوڑتے ہیں تو آپ کو اپنے دماغ کو سمجھانا ہوگا, علیحدہ بیٹھ کے سمجھانا ہوگا, پیار سے سمجھانا ہوگا کہ یہی ہے آپ کی بہتری اور یہی ہے آپ کا فیوچر. نئے پاتھ ویز بنانے میں ان کا کوئی خاص رول نہیں ہے, یہ آپ کو موقع دیتی ہیں امبریلا کی طرح, کیونکہ آپ نے امبریلا لیا تاکہ آپ بارش سے بچ جائے اور آپ اپنے کام کاج کر سکیں. تو یہ آپ کو کام کاج کرنے میں مدد دیتے ہیں, لیکن آپ کو سیلف ٹاک کے ذریعے اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا کہ یہ ہے وہ نئی زندگی جو ہمارے لیے بہت خوبصورت ہے. وہ جو پرانی زندگی تھی نکارہ تھی, بدنام تھی, ذلت سے بھرپور تھی, اس میں کوئی فیوچر نہیں تھا, زندگی کو خطرہ تھا, اور آپ کے سامنے اچھے کئی دوست آپ کے دنیا سے چلے گئے ہوں گے. آپ میں سے شاید کوئی نہیں ہوگا جس نے اپنے دوستوں کو دنیا سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا جوانی کے عالم میں. کوئی ایک بھی نہیں ہوگا کہ جس نے یہ المیہ نہ دیکھا ہو. تو یہ ساری باتیں پھر آپ اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ وہ نکارہ زندگی تھی, یہ ایک تعمیر نو ہے, ایک نئی زندگی ہے جس میں ہم زندگی کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں, عزت سے رہ بھی سکتے ہیں, اور ہر وقت یہ جو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ابھی پکڑے گئے, اور ہر وقت جھوٹ بولنا پڑتا ہے, غلط کام کرنے پڑتے ہیں, ہوم لیس ہو جاتے ہیں, ری ہیبس کے چکر لگتے رہتے ہیں, پولیس میں چلے جاتے ہیں, جیل میں چلے جاتے ہیں. یہ ہے وہ زندگی جو نشے کے ساتھ ہم گزارتے ہیں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.